مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ کہ مولا حسین کی حقیقت کیا ہے۔ مظلومیت مولا حسین یہ ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کو بھی نہیں پتہ کہ مولا حسین کی مظلومیت کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا پیغام ہے، ہم ایک پازیٹیو امیج دیں مکتب اہل بیت کی۔ اور پازیٹیو امیج کب آتی ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہو اس کی مدد کرنا، یہ نہ دیکھنا شیعہ ہے، سنی ہے، مسیحی ہے، کافر ہے، جہاں پر بھی کوئی مظلوم انسان دیکھو، کوئی محتاج دیکھو تو تمہارا کردار وہی ہونا چاہیے جو امام حسین کا کردار تھا۔ تو بہت اچھا کام ہے، خون کی ڈونیشن کا کام کر رہے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے جتنے بیچارے مریض ہیں جن کو خون کی کمی ہے، تو کہتے ہیں بندہ اگر کسی کا لقمہ بھی کھائے، کسی کا کھانا بھی کھائے، تو اس بندے پہ اس کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ شیعہ نیاز کرتے ہی اسی لیے ہیں، اگر حسین کا کھانا کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ حسین کی محبت بھی دل میں ہاں؟ یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی کا کھاؤ اور اسی کا گاؤ نہیں۔ تو اگر علی کے چاہنے والوں کا خون لوگوں کی رگوں میں جائے گا تو یقیناً کچھ نہ کچھ محبت مولا حسین اور مودت اہل بیت پیدا ہوگی، تو اس سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی کام ہے جو آیت اللہ زکزکی نے اپنی کنٹری میں کیا۔ ملینز میں شیعہ نائجیریا میں کیسے بڑھے، انہوں نے یہی کیا۔ جب وہاں پہ، کیونکہ یہ بہت اپنے قبیلے کے سمجھو سردار تھے، پیر تھے، مرشد تھے، جب یہ شیعہ بنے ان کو بھی شیعہ بنایا، تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہم عزاداری کس طرح کریں۔ اصل عزاداری کا مقصد ہے پیغام امام حسین کو پہچانا نا، تو انہوں نے کہا عزاداری کس طرح کرے۔ افریقہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو تھی، خون کی ویلیو تھی۔ تھیلیسیمیا کے مریض بہت زیادہ تھے، خون مہنگا وہاں بہت تھا، تو انہوں نے کہا گاؤں گاؤں جاؤ، پیدل جاؤ، اس طرح سفر کرو جس طرح سیدہ زینب نے سفر کیا، اور گاؤں گاؤں جا کر پیغام دو جسے خون کی ضرورت ہے اسے ہم فری میں خون عطا کریں گے۔ گاؤں والے پریشان، ایک بوٹل $100 کی ہو اور لوگ کہیں ہم فری میں دیں گے، 25,000 کی ایک بوٹل، وہ کہیں ہم فری میں دیں گے، سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، انہوں نے خون کی ڈونیشنز دی۔ وہ پریشان ہو گئے، تم ہمیں خون دے کیوں رہے ہو؟ اب آغا زکزکی کا جب یہ تم پوچھیں نا خون کیوں دے رہے ہو، تو بولو ہم تمہیں لے کر جاتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں۔ پھر سب کو وہ امام بارگاہ میں لے کر آئے، پھر آغا زکزکی نے بتایا کہ ہم خون دے کیوں رہے ہیں، کہ ہمارا خون تو کچھ بھی نہیں ہے، حسین نے انسانیت کے لیے کربلا میں اپنے اکبر کا خون قربان کیا تھا۔ جب انہوں نے سنا ایسی ہستی کے یہ ماننے والے ہیں، ملینز میں انہوں نے شیعہ بنائے اپنے ایک اچھے گول کی وجہ سے، اچھی سوچ کی وجہ سے۔ تو جو آپ کے ایکشنز ہوں ان کے پیچھے تھیوری ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے ریزلٹس بہتر سے بہتر ہونے چاہیے۔ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام امام حسین پہلے۔ اگر میں کوئی ایسی مجلس کروں پورا مجمع واہ واہ کرے، نعرے مارے، تبرہ بازی ہو، اس سے اگر شیعت کو نقصان ہو تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجلس کا مطلب بھی یہ ہے کم از کم جو سننے آ رہے ہیں ان کو امام حسین سے قریب کیا جائے، اور جب یہ حسین کے قریب ہوں گے ان کے کردار کو دیکھ کر سارے پاکستانی حسین کے قریب ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد واجب۔ تو جہاں کہاں بھی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو انسان سپورٹ کرے، اچھے کام کے لیے ہمیشہ مومن پیش قدم ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مقصد انسان یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اپنی تربیت کرے۔ پہلے خود کو جدا کرو جو تم نہیں ہو۔ میں نے کئی ایسے جوانوں کو دیکھا، جاب ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، شادی کر لی، بچے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے گویا انسانیت کا مقصد پورا کر لیا۔ مقصد انسانیت یہ تو اپنی تربیت کرے۔ تعریف انسان کیا بنی؟ انسان وہ ہے جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ذہنوں میں جملہ بٹھا دیجئے، انسان وہ ہے جو لامحدود انلیمیٹڈ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے، انلیمیٹڈ تربیت پا سکتا ہے۔ مطلب آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھا کریں جس کے آپ کے وجود میں کیا پیدا ہو، ترقی پیدا ہو۔ اور صرف علم نہیں، علم تب تجھے فائدہ دے گا جب یہ جو مشین خدا نے دی ہے اس کا پاور زیادہ۔ اب گاڑی چلاؤ، گاڑی میں اگر بریک نہ ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑی، وہ گاڑی بھی تباہ ہوگی اور ڈرائیور کو بھی کیا کرے گی، مار دے گی۔ تو مومن ایمان
اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ متقی کو بیٹی دو، متقی کے ساتھ کاروبار کرو، متقی فرد کے ساتھ دوستی کرو۔ علی امام المتقین ہے، سلمان متقی تھے۔ کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقویٰ اللہ سے ڈرو، یہاں ڈر مطلب نہیں ہے۔ تقویٰ مطلب متقی وہ ہوتا ہے جس کی بریک بہت مضبوط ہوتی ہے، جس کی بریک فیل ہو وہ شمر ہے، جس کی بریک کام نہ کرے وہ اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب تم سمجھو یہ وجود، یہ گاڑی ہے، ڈرائیور کون ہے اس کا؟ روح۔ شکم مادر میں دو چیزیں گئیں، دنیا سے کیا گیا؟ نطفہ۔ عرش الہی سے کیا آیا؟ روح۔ دو چیزوں کا تو میلاب ہے۔ نطفے کو ترقی ملی، کیا بنا؟ جسم۔ روح کہاں پہ آیا؟ جسم میں آیا۔ تو راکب ہے، یہ مرکب ہے، تو اس پہ سوار ہے، تو اس کا ڈرائیور ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ڈرائیور ہیں، لیکن انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہ انسان کو ڈرائیو کرتا ہے۔ یہ میری سنیں، لیکن میں کس کی سنتا ہوں؟ اس کی سنتا ہوں۔ اس کے بجائے کہ میں اس کو چلاؤں، یہ مجھے چلاتا ہے۔ بندہ روڈ پہ چل رہا ہے، نگاہ نامحرم پہ پڑ گئی، جسم نے دیکھنا ہے۔ روح اگر یہ کام کرے گی تو روح کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، عالم برزخ میں یہ بیمار ہو جائے گا۔ موضوع فرماتے ہیں بریک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بریک لگا دی تو مطلب تمہاری جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ اب حدیث سننا میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ محمد وعجل فرجم۔ تو ایک چیز کو ڈیفائن کرو، جسم کی ضرورتیں الگ ہیں، روح کی ضرورتیں، ان دونوں کو مکس نہ کرنا۔ کبھی کبھی ہم جسم کی ضرورت کو روح کی ضرورت سمجھتے ہیں، کبھی روح کی ضرورت کو جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ یعنی لا محدود روح کو خدا نے محدود جسم میں ڈال دیا، یہ کمال پروردگار عالم تھا۔ روح کی خواہش لا محدود، جسم کی خواہش محدود ہے۔ جب تک ان دو چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرو گے تمہارے وجود میں ترقی پیدا نہیں ہوگی۔ روح کے اندر بریک ہونی چاہیے۔ تو روح کو کبھی عقل بھی بولا گیا، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ روح، اول ما خلق اللہ قلم۔ کبھی کہتا ہے میں نے قلم بنایا، کبھی کہتا ہے پہلے میں نے عقل۔ یہ ساری چیزیں ایک ہیں، نام مختلف ہیں، تو روح کا پاور زیادہ ہے۔ روح کبھی عقل بھی۔ عقل میں نے پچھلے سال اشرے میں کہا تھا کہ جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، عربی میں اس کو عقل بولتے ہیں۔ کسی چیز کو باندھا جائے اس کو عقل بولتے ہیں۔ اس میں عقل نہیں جس میں بریک نہیں۔ جب بریک نہیں ہوتی وہ بندہ، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کل میں نے مثال دی، اگر مومن کو بولا جائے مومن غصہ نہیں کرتا کہ مولانا مجھ میں کنٹرول نہیں ہے، تو جب کنٹرول نہیں ہے تو حیوان بن جائے گا۔